أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ آپ نماز قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر میں قرآن پڑھنے کو، بے شک فجر میں قرآن کے پڑھنے میں فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، پاکی، عظمتیں اور بے عیبی اس اللہ رب العالمین ذات واحد اور معبود برحق کے لیے ہیں، جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے فیصلے میں اور اپنے حکم کو نافذ کرنے میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ رمضان کے بعد 10واں مہینہ ماہ شوال کا یہ آخری جمعہ ہے۔ پھر حج کے ایام قریب ہو جائیں گے۔ یہ سب حج کے مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات اللہ نے فرمایا ہے کہ حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں۔ اس سے پہلے کے خطبوں میں یہ سنتے رہے کہ کس طرح سے شیطان ہم سے ہماری بڑی سی بڑی نیکی کو برباد کروا سکتا ہے، اور کس طرح سے شیطان بڑی بڑی نیکیوں سے روکتا ہے۔ ایک بہت بڑی نیکی نماز تہجد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، نماز تہجد پڑھا کرو اور اپنے اوپر اس کو ضروری قرار دے لو، کیونکہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی عادت یہ رہی ہے۔ صالحین، اچھے اور نیک لوگوں کی عادت کیا ہے؟ نماز تہجد کا اہتمام۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں یہ باتیں آئی تھیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے پوچھتے کہ سب سے افضل اور بہتر عمل کیا ہے؟ کبھی پوچھتے سب سے پیارا عمل اللہ کی نظر میں کون سا ہے؟ تو افضل عبادتوں میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ افضل نفل نمازوں میں سب سے بہتر نماز تہجد ہے۔
افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ شیطان افضل اور بہتر نیکیوں سے روکتا ہے آدمی کو، اور اگر کر لیتا ہے آدمی تو اس کو برباد کرنے کے وہ درپے ہو جاتا ہے۔ یہ سب سن چکے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو 2 آیتیں پڑھی گئی، آیت نمبر 78 میں 5 نمازوں کا، 5 فرض نمازوں کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 79 میں نماز تہجد کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرمایا نافلۃ لک، یہ فرض کے علاوہ یا فرض پر زائد نماز ہے، آپ اس نماز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، جہاں سے آپ اپنی امت کے حق میں اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد شفاعت فرمائیں گے۔ نماز کی یہ اذان کی دعا میں یہ آخری جملہ آتا ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نماز تہجد کا تذکرہ کبھی جمعہ کے خطبے میں، کبھی درس میں ہوتا ہے۔ آج اس کا تذکرہ کریں گے کہ فرض نمازوں میں اور نماز تہجد میں جو نفل ہے، بنیادی اور بڑا اہم فرق کیا ہے۔ سب سے اہم فرق جو ہے، ابھی جیسا کہ حدیث کا ٹکڑا سنا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، نماز تہجد کا اہتمام کرو، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ ہو گزرے ہیں ان کی یہ عادت رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہوا قربۃ الی ربکم، یہ نماز تم کو تمہارے رب سے قریب کر دے گی، اس نماز سے تمہیں رب کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کو یہ نماز مٹا دے گی، دور کر دے گی۔ وَمُنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور آئندہ تم کو یہ نماز گناہوں سے روکے گی اور تمہارے اندر گناہوں سے رکنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ایک خاص فرق جس کی وجہ سے آج اس عنوان پر روشنی ڈالنی ہے، فرض نمازوں کے لیے ایک انسان ندا اور آواز لگاتا ہے، اذان پڑھتا ہے، اللہ اکبر سے لے کر کے لا الہ الا اللہ تک، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین ندا اور پکار لگاتا ہے، اللہ اکبر۔ فرض نمازوں کے لیے مؤذن اذان پکارتا ہے، لیکن نماز تہجد کے لیے اللہ رب العالمین آسمان دنیا سے پکار لگاتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے انا الملک، بادشاہ مطلق میں ہوں، سارے اختیارات میرے قبضے قدرت میں ہے، میں جسے چاہوں
حکومت اور سرداری کی کرسی پر بٹھا دوں اور جس سے چاہوں حکومت کی کرسی چھین لوں، میری مرضی جس کے سر پہ چاہوں میں بادشاہی کا تاج رکھ دوں اور میری مرضی جس سے چاہوں تاج اتار لوں۔ انا الملک، سب سے پہلے اللہ یہ اعلان کرتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے نماز تہجد کے لیے، من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من ذا الذی یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس بھکاری کو بھرپور دے دوں، نواز دوں۔ من ذا الذی یغفرنی فاغفر لہ، من ذا الذی یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے اور میں اس کو بخش دوں۔ یہ ندا کون لگاتا ہے؟ آسمان دنیا پر اتر کر کے اللہ رب العالمین لگاتا ہے۔ کس لیے لگاتا ہے؟ نماز تہجد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پانچوں وقت کی جو اذان پڑھی جاتی ہے اس کو سب لوگ یا اکثر لوگ ضرور سنتے ہیں، لیکن نماز تہجد کے لیے اللہ رب العالمین جو پکار اور ندا لگاتا ہے، اس پکار و ندا کو اللہ کے محبوب، اللہ کے قریبی بندے صرف سنتے ہیں۔ وہ لوگ سنتے ہیں جن کو اللہ نے کبھی کہا یہ متقی ہیں، پارسا ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں کے کام سے بچتے ہیں، اور کبھی اللہ نے فرمایا محسنین یہ نیکیوں کے پابند ہیں، کبھی اللہ نے فرمایا کہ یہ صالحین ہیں، سراپا نیکوکار لوگ ہیں۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے نیند کی لذت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کی قریبی حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین سے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے نیند کی لذت چھوڑ کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بڑا فرق، 5 نمازوں کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ اس کا اہتمام کرنے کے بعد جب بندہ اللہ کے سامنے بھکاری بن کر کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور رب سے مانگتا ہے تو رب کائنات کی گارنٹی ہے کہ اس بندے کو میں نواز دیتا ہوں اور دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اس حدیث سے ہوا ثابت، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور اس کی دعا کو میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مراد پوری کر دوں، کون ایسا گنہگار ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہے اور میں اس کو بخش دوں۔ ایک اور حدیث اس عنوان کی، ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ من خیرا من امر الدنیا والآخرہ۔ رات میں ایک گھڑی اللہ رب العالمین نے پورے سال کی رات میں، صرف رمضان کی راتوں میں نہیں، شب قدر کی راتوں میں نہیں، پورے سال کی راتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک گھڑی، ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ جب مسلمان اس گھڑی کو پا لیتا ہے اور رب سے اپنے دین اور دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، خیرم من امر الدنیا والآخرہ،
دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہے. دنیا کو اسلام نکارتا نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہے. الا اعطاہ اللہ ایاہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، دے دیتا ہے. گارنٹی لے رہا اللہ رب العالمین دینے کا. ایک یہ بڑا فرق ہے. اچھا، 5 وقت کی نمازوں میں جو فرض ہیں جن کو پڑھنا ہے، بغیر پڑھے نفلی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. آدمی با جماعت اللہ کے حکم سے مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے، جس میں امکان اور اندیشہ رہتا ہے کہ شیطان ہمارے دل میں اللہ نہ کرے دکھاوا اور ریاکاری پیدا کر دے، جس سے عبادت برباد ہو جاتی ہے. دکھاوا اور ریاکاری نہ پیدا کر دے. لیکن نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے جس میں ریاکاری اور دکھاوے کا امکان اور چانس دور دور تک نہیں رہتا ہے. آدمی رات کے اندھیرے میں تنہائی میں چھپ کر کے یہ نماز ادا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا صلہ اور انعام بھی چھپا کر کے رکھا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. نماز تہجد کا جو لوگ اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کیا چھپا کر کے رکھا ہے کوئی نہیں جانتا اس کو. لیکن رب کے وعدے پر یقین کر کے نیند کی لذت کو چھوڑ دیتا ہے، غفلت کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا ہے اور اس نماز کا اہتمام کرتا ہے. یہ بڑے بنیادی فرق ہیں 5 وقت کی فرض نمازوں میں اور نماز تہجد میں. نماز تہجد کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف اللہ نے بھی کی ہے اور رسول نے بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سورہ زاریات میں پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے متقی کہا کہ نماز تہجد کا جو اہتمام کرے وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں. محسنین کہا، نیکیوں کے پابند ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازیوں کو جو فرض نمازوں کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کریں صالحین کہا ہے، جس کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، حضرت ابراہیم نے کہ مرنے کے بعد مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ ملا دینا. حضرت سلیمان نے بھی یہی دعا کی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. صالحین کی ایک بڑی پہچان کیا ہے؟ نماز تہجد کا اہتمام. ایک شخص کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، ایک صحابی کی، اور بڑے جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہیں، بڑے اونچے گھرانے کے ہیں. اونچے گھرانے کے لوگ، ان کی عجیب سوچ ہوتی ہے. حضرت عمر کے بیٹے، مقام مکے میں جن کا رعب و دبدبہ تھا حضرت عمر کا، آپ کے خاندان کا، ان کے بیٹے عبداللہ کی تعریف کی اللہ کے رسول نے. کیا تعریف کی؟ نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل. عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر یہ نماز تہجد کا اہتمام کرے. 5 وقت کی نماز صحابی ہیں، اللہ اکبر، کیسے پڑھتے ہوں گے اور نیکیوں کی کیسی کیسی پابندی کرتے ہوں گے، گناہوں سے کیسے بچتے ہوں گے. آپ نے عبداللہ کے سامنے عبداللہ کی تعریف کی نام لے کر. عبداللہ نعم الرجل
لو یصلی من اللیل، عمر کے بیٹے عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، شرط کیا ہے؟ اگر یہ نماز تہجد کا اہتمام کر لے تو۔ سالم جو اس حدیث کے راوی ہیں اور حضرت عمر کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر میرے والد عبداللہ پوری رات سو کر کے نہیں گزاری، انہوں نے کبھی نماز تہجد کو فوت نہیں ہونے دیا۔ ہم اور آپ بھی انشاءاللہ اس تعریف میں، نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی اس تعریف میں آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ نماز تہجد کا اگر اہتمام کر لیں تو، اور اس نماز کا اہتمام بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، اسلام میں آسانی ہے۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد، کبھی آپ بالکل شروع رات میں پڑھ لیجئے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے کبھی پڑھ لیجئے، عادت ڈالیے۔ کبھی آپ بیچ رات میں پڑھیے، کسی وجہ سے اٹھ گئے، نیند آنکھ کھل گئی، حاجت ہو گئی، آنکھ کھل گئی، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے، آپ اس وقت پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی ہو سکے تہجد کی نیت سے اس وقت پڑھ لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی ایک دم شروع میں پڑھ لیجئے، بیچ میں اگر آنکھ کھل جائے تو پڑھ لیجئے۔ فجر کی نماز کے لیے آپ تھوڑا پہلے جاگ جائیے، اور اتنی گنجائش رکھیے کہ آپ 2-4 رکعت اس وقت تہجد کی نیت سے پڑھ سکیں، جو سب سے اچھا وقت ہے نماز تہجد کا۔ دلیل، اللہ کے رسول نے بالکل شروع رات میں بھی پڑھی ہے، بیچ میں بھی پڑھی ہے، اور اخیر میں بھی پڑھی ہے، لیکن آپ کا معمول اور عادت جو ہے زیادہ تر اخیر رات میں پڑھنے کا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وَلَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا تَرَاهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا تَرَاهُ۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز نہ پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو آپ دیکھ لیتے کہ ارے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی سونے کا وقت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ نبی کو سوتے ہوئے دیکھنا نہ چاہتے اور سوتے ہوئے پا جاتے، یعنی تہجد کا ٹائم ہوتا لیکن سو رہے ہیں۔ اس سے محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اور روٹین تھا نماز تہجد کے سلسلے میں، کہ کبھی آپ نے بالکل شروع رات میں پڑھی ہے عشاء کے بعد، کبھی آپ نے بیچ میں پڑھی ہے، اور کبھی آخری پہر میں زیادہ تر۔ یہ آپ کا معمول رہا ہے۔ اپنی زندگی میں اس نماز کو اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اس نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، تو دوسری نمازیں اور آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی۔ آج ہم پر فرض نمازیں کیوں مشکل ہو گئی؟ ہم نے نماز تہجد کو مشکل بنا لیا ہے۔ اس کا تذکرہ مکی صورتوں میں زیادہ ہے۔ مکی صورتوں میں نماز تہجد کا تذکرہ زیادہ ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ نمازوں کا پابند بنانے والی نماز ہے، اس کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور قبولیت دعا کا سب سے بہترین وقت ہے، اور رب نے گارنٹی لے لی ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھنے والے جو اپنے دین و دنیا کی بھلائی میں سے جو مانگیں گے ہم اس کو دیں گے، گارنٹی لی ہے رب نے۔ آج امت کا کیا حال ہے؟ اپنی بھلائی کے لیے، سارے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے دعا کیجیے، اپنے وطن عزیز کی بھلائی کے لیے دعا کیجیے۔
پوری دنیا میں امن و شانتی کا دورہ ہو، خوشحالی پھیلے اور عام ہو، اس کی دعا کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، فرض نمازوں کے ساتھ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق دے، ہمارے حق میں آسانی فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہماری نیکیوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال اور مصیبت زدہ لوگوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ یقیناً وہی مشکلات اور پریشانیوں کا دور فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔